الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ذرا سورۃ تحریم کو پڑھ کے آئیے۔ آپ میں مجھ سے یہ مجھے بتائیں کہ کس نے پڑھی ہے، اور سورۃ تحریم قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ سر جی پڑھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت زینب بنت جہش کے پاس زیادہ دیر ٹھہرتے تھے تو یہ ایک اسکیم تیار کی تھی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے، تو حضور نے اپنے اوپر یہ چیز حرام کر لی تھی، تو اس لیے نازل ہوئی ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اب مجھے ایک یہ بات بتائیں کہ بات تو بڑی معمولی سی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شاید نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ بہت ساری امہات المومنین نے اعتراض کیا اور بتایا کہ یہ بدبودار ہے، اس میں مغافیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نفیس طبیعت کے انسان تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ نہیں کھاؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیوں گرفت فرمائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے ہمیں اس کو حرام کرنا ہے، اور جو حلال کیا ہے ہمیں اس کو حلال کرنا ہے، اور اپنی مرضی سے حرام اور حلال کا فیصلہ نہیں کرنا۔ نہیں، یہ اتنی سی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، جس کے ہم پہلی بات دیکھیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نوٹ کرنی چاہیے۔ پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شاید نہ کھانے پر اور اپنے اوپر پابندی لگانے پر اللہ تعالیٰ نے گرفت کیوں کی، نمبر ایک۔ نمبر دو، نبی بھی حلال چیزوں کو حرام نہیں کر سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال و حلال کر سکتا ہے۔ بندے تو ہمارا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے نا، وہ نبی اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا مبعوث کردہ نبی ہے، اس کی کوئی حرکت جو ہے جب ایسی اللہ کے حکم کے خلاف ہو جائے تو وہ دنیا کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ اللہ نے گرفت کر کے اس کو ٹھیک کر دیا تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ساری تفصیلات آ رہی آگے۔ دیکھیے، صورتوں کی ایک تو ہوتی ہے وجہ نزول۔ سر آپ کی آواز آج بہت آہستہ ہلکی ہے۔ آپ ذرا اپنے سسٹم کو چیک کریں، باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی سر ہاں، جی۔ جی سر بالکل صحیح آ رہی ہے۔ ہاں، آپ ذرا میڈم اپنے اس کو چیک کریں سسٹم کو۔ اچھا، اب قرآن کا طالب علم ہمیشہ یاد رکھے، یہ چیزیں قرآن فہمی کے لیے بے انتہا ضروری ہیں کہ کسی صورت کی وجہ نزول کیا تھی۔ اب یہاں وجہ نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو جو ہے وہ نہ کھانے کا عزم کر لیا تھا، اور پھر زمانہ نزول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، زمانہ نزول کیوں امپورٹنٹ ہے؟ آپ میں سے کون مجھے بتائے گا؟ اگر یہ غور نہیں کیا آپ نے تو پھر قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ زمانہ نزول کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر کیونکہ کسی بھی صورت کو سمجھنے کے لیے وہ حالات ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے، وہ واقعات کے خاص پرسپیکٹو ہمارے سامنے ہونا چاہیے جس میں وہ صورت نازل ہوئی۔ ہاں ڈاکٹر صاحبہ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، میں ذرا اس کو کھول دیتا ہوں۔ قرآن مجید قیامت تک جتنے بھی انسانوں کو، فرد کو یا اجتماعیت کو مسائل پیش آئیں گے، ان کا حل پیش کیا ہے، اور زمانہ نزول یا اس وقت کیا کیفیات تھی، جب ان کو سمجھ لیتے ہیں آپ، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آج کے حالات میں
اور انہی کیفیات میں میرے لیے کہاں رہنمائی ہے؟ پھر آپ سیدھے وہاں پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بہترین رہنمائی جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ لہذا قرآن پڑھنے سے پہلے اگر وجہ نزول ہو تو پتہ ہونی چاہیے، اور اس جب شان نزول کہ جب نازل ہوئی ایک صورت اس وقت کیا حالات کیفیات تھیں، کیا مسائل تھے، قرآن نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا حل پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس حل پر عمل کر کے اور کامیابی حاصل کی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اچھا، اس کے لیے ہر تفسیر نے اس کی تفصیل نہیں دی، ہر مفسر نے اپنے حساب سے کچھ چیزیں کہی تو ہیں، لیکن آپ کو جن لوگوں نے یہ کوشش کی ہے ان کو کون سی تفسیر ایسی نظر آئی ہے جو ان شان نزول اور وجہ نزول کو کھول کر بیان کرتی ہو؟ اپنا تجربہ جلدی بتائیں۔ سر تفہیم القرآن ہی پڑھی ہے بہترین طریقے سے۔ اور کوئی؟ سر تو مولانا مودودی کی ہے تفہیم القرآن، میرے خیال سے وہ زیادہ وہ ہے۔ فی ظلال القرآن بھی ہے نا، وہ بھی بہت اچھی ہے۔ کیونکہ یہ جو ہے تفسیر ابن کثیر کی جو ہے یہ بھی اچھی ہے۔ دیکھیں میری ایک بات سنیں، تدبر القرآن بھی اچھی ہے۔ سب سے جس نے ان چیزوں کو بہت اچھی طرح ہائی لائٹ کیا ہے وہ بلا شبہ تفہیم القرآن ہے، لیکن ابھی اس خاتون نے کہا کہ فی ظلال القرآن بھی بڑی لاجواب تفسیر ہے۔ اس کا اردو ٹرانسلیشن کوئی 6 پہلی صورتوں کا انڈیا میں ہوا ہے، وہ بڑا ہی زبردست ہے، بڑا ہی زبردست ہے۔ تو آپ دوسری تفاسیر کو بھی دیکھا کریں، کیونکہ ہر تفسیر میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دوسرے میں نہیں ہیں۔ لیکن ایک دفعہ یہ امریکہ میں مسلمانوں نے سامنے مسئلہ آیا کہ ہم ایک تفسیر جس میں صورتوں کا بہت اچھا تعارف دیا ہوا ہو اور مباحث بھی اس کے میں جو بیان ہوئے وہ دیے جائیں، تو اس پہ ان لوگوں نے امریکہ میں بڑا کام کیا، تو وہ فائنلی اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سب سے اچھا کام تفہیم القرآن نے کیا ہے، اور انہوں نے اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے اس پہ ڈال بھی دیا۔ چلیں، یہ تو چیزیں تھیں ہمیں قرآن کے ان پہلوؤں سے، مختلف پہلوؤں سے سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں سورہ تحریم میں۔ ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، یاد رکھیے، اور سورت جتنی بھی اس کے اندر آیات ہیں نا، وہ سم ہو اور ادر اسی مرکزی مضمون کی طرف ان اشارات ہوتے ہیں اس میں۔ اچھا، اب ذرا سمجھیے بات کو، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ مثلا اگر آپ سے کوئی کہے کہ سورہ البقرہ جو تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ توحید۔ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، آپ نے بالکل جواب جو ہے وہ آپ کا جواب ٹھیک نہیں ہے۔ توحید پورے قرآن کا مضمون ہے۔ شاید شریعت بیان کی ہے سورت بقرہ میں اور احکامات۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ نے بہت مختصر ادھر ادھر کی جوڑ دی ہے۔ اب بڑے سر غور سے، انسانوں کے 3 گروہ، منافقین، ان وہ کی بدعمالیاں۔ وہ صرف پہلے کہا ہے، پہلے 2 رکوعوں میں نے آپ سے 286 آیات کا مرکزی مضمون پوچھا ہے۔ اب بڑے غور سے سنیے، سمجھیے بات کو۔
سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے اور بڑی تفصیل چیزوں کی بیان ہوئی ہے. مثلاً 3 گروہ انسانوں کے، ایک پکے مسلمان، ایک منافقین، دوسرے کافر پکے اور تیسرے منافقین، ان کی خصوصیات بیان کی گئی. اس کے بعد آیت 20 سے لے کر 143 تک مرکزی مضمون اہل کتاب ہے. لکھیں اور سوال کریں، بات سمجھنا آئے تو 20 آیت سے لے کر، پہلے 20 میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، 20 سے لے کر آیت 143 تک اہل کتاب. اس میں اہل کتاب پر مرکزی طور پر کیا بیان ہوا ہے؟ نمبر 1 ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، اور نمبر 2 ان کے جرائم، کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور احسانات کی یہ حد اور وہ کتنے نافرمان اور سرکش تھے. 4 شیٹ موجود ہے. 143 پہ آ کے اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اب تمہارے پاس دنیا کی امامت تھی اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسحاق کی پوری اولاد جو ہے وہ ہمیشہ دینی امامت ان کے پاس رہی. حضرت عیسیٰ تک، حضرت زکریا تک، حضرت یحییٰ تک. اور آپ لوگوں نے، اہل کتاب نے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا حق ادا نہیں کیا. لہٰذا 143 آیت میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ مقام دے دیا گیا کہ اب دینی امامت ان کے پاس ہے، بشرطے کہ، شرط کے ساتھ ہے، پہلے بھی ان کے ساتھ شرط تھی، یہی شرط ان کے ساتھ ہے، اگر وہ اس شریعت کی پابندی کریں گے جو کامل و اکمل شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے احکامات بقرہ کے 143 سے لے کر 286 تک موجود ہے، جس میں آپ نے پڑھے ہیں کہ نکاح طلاق کے کیا احکامات ہیں، اور آپ نے پڑھے ہیں کہ وراثت کے آگے آئے ہیں اس میں سورہ نساء میں. یہ ہے مرکزی مضمون 286 آیات پر مشتمل سورہ بقرہ کی. کوئی سوال، کوئی کریٹیکل کامنٹس؟ جب اس طرح سمجھتے ہیں تو ہمیں پوری طرح پتہ ہوتا ہے کہ کون سے احکامات کس صورت میں ہیں، کہاں ہیں اور کن حالات میں نازل ہوئے. اب آ جائیے، آج سورہ تحریم ہم نے پڑھنی ہے اور ہم اس کا وجہ نزول بھی پڑھیں گے اور اس کا زمانہ نزول بھی پڑھیں گے تاکہ ہمیں بات پوری طرح سمجھ آ جائے. کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، اب چلیے اس سورت کا زمانہ نزول جو ہے نا وہ 7 ہجری ہے، یعنی مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریباً 7 سال مکمل ہو گئے تھے، اور ان 7 سالوں میں اسلام ابھر رہا تھا، ایک ایسا دین جس نے پوری دنیا کو اس زمانے میں اپنی طرف مائل کر لیا تھا، کیونکہ مدینے کی ریاست جب ان اصولوں، قرآنی اصولوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم ہوئی تو وہ دنیا کی اٹینشن کا مرکز بن گئی کہ کیا نظام ہے، کیا حکومت ہے، کیا عدل ہے، کیا معاشرت ہے، کیا معیشت ہے. اور ساتھ ساتھ قرآنی احکامات نازل ہو رہے تھے. کیوں؟ مدینے میں حکومت قائم ہو گئی تھی. اب یہ حکومت بالکل طاقت پکڑ رہی تھی، تو حضور نبی کے اللہ تعالیٰ نے اس سے اصلاح کس طرح پیدا فرمائی. پوری بات کو سمجھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاملے میں، آپ نے جیسے بیویوں کا معاملہ ہے، پہلے وہ اس کا شارٹ سن لیجئے تاکہ پھر آپ بخاری میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہوا یہ کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اگر غزوات پہ نہیں ہوتے تھے، مدینے میں ہوتے تھے، تو آپ اپنی ایک چکر لگاتے تھے اپنی ازواج مطہرات پر کے لیے۔ ایک دن حضرت زینب بن جہش جو ہیں ان کے ہاں آپ زیادہ دیر رک گئے، کیونکہ آپ کو شیرینی بہت پسند تھی، اور انہوں نے آپ کے لیے شہد کا جو ہے وہ شربت بنایا، تو وہ تھوڑی دیر زیادہ لگ گئی اور آپ کو دیر تک بیٹھنا پڑا، کیونکہ دوسری جو ازواج مطہرات تھیں وہ انتظار کر رہی تھیں، تو انہوں نے اس میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سودا اور جو ہے یہ جو ازواج مطہرات تھیں، یہ ساری کی ساری رضوان اللہ تعالی علیہن جو ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، اور وہ بو جو ہے وہ ایک خاص قسم کا شہد ہوتا ہے جس کو مغافیر کہتے ہیں، اس کی مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے نفیس انسان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کر لیا کہ میں آئندہ یہ شہد نہیں استعمال کروں، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کیوں نازل ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل جو ہے وہ باقی مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، اور اگر آپ شاید اللہ نے حلال فرمایا ہے، آپ اس کو کبھی بھی اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ کا دین پہ سب سے پہلا عمل کرنے والا کون انسان ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ قرآن میں انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا اللہ کے دین کا فرمانبردار ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کے اسوہ حسنہ کو، آپ کے عمل کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بشری خامی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء میں اس کو دور کر دیتے ہیں، اور اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، پہلی آیت سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطاب ڈائریکٹ ہے، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ اچھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑا واضح بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے فعل کا احتساب ہو رہا ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے۔ اس غلطی کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کس سختی سے فرما رہے ہیں، تو جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو نبی سب سے پہلے حلال سمجھتا اور اس کا مطابق کرتا ہے تاکہ لوگوں میں کوئی ابہام نہ رہے۔ اچھا، پھر سب سے بڑی بات جو ہوئی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کیا کہ تب تغی مرضات ازواج کا، اچھا، کیا یہ اس لیے ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں، آپ ان کی مرضی پہ چلنا چاہتے ہیں؟ اب بڑا آپ اور میرے لیے سوال ہے کہ چلنا کس کے مطابق چاہیے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کے اللہ حکم سے۔ تعالی کے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اور اگر ہماری مرضی خلاف ہو یا ہماری گھر والوں کی خلاف ہو، ہمیں اس کو ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے، کیونکہ یہ آپ کی بیویوں نے ایکا کر کے اور آپ کو اس بات پر مجبور کر دیا، اور آپ نے تو یہ کیوں کیا آپ نے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس گرفت کے بعد آخر میں فرمایا واللہ غفور الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کیونکہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اس نے آپ کی اس
غلطی کو معاف کر دیا، اعلان ساتھ ہی آ گیا۔ تو گویا یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل پر احتساب، اور اس کا محرک جو تھا آپ کی بیویوں کی مرضی کے مطابق آپ کر رہے تھے، اور اللہ نے طرف سے آپ کو اصلاح کا حکم آ گیا، اور آپ نے کیونکہ اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ نے معافی کا بھی اعلان کر دیا۔ کوئی سوال یہاں تک؟ شاباش، جلدی کریں۔ یہ کسی کا کیمرہ آن ہے، اس کیمرے کو بند کریں۔ پہلی آیت کلیئر ہو گئی؟ کوئی سوال؟ جی سر، جی سر۔ جی سر۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے مرض بھی بتائی، مرض کا علاج بھی بتایا۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، لہذا اب آپ نے جو یہ اپنے اوپر اس کو حرام کیا ہے، اس کو حلال کرنے کے لیے آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کیوں؟ وہ اللہ کیوں کر رہا ہے؟ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مددگار اور مولا ہے، اور وہو العلیم الحکیم، وہ کیسی ہستی ہے؟ وہ صاحب علم بھی ہے، علم کا سرچشمہ بھی ہے، اور وہ جو ہے وہ حکیم، حکمت والا بھی ہے۔ اچھا، اس کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ پہلے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور لکھیں یہ ہے سورہ معاہدہ کی آیت 89۔ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے، سمجھیے، اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو سوال کیجیے۔ تو کیا طریقہ ہے اپنی قسموں؟ پہلے قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا تم سے تمہاری ان قسموں کا جو لغو ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ لغو کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایسے ہی قسم اٹھا دیتے ہیں، نہ بغیر سوچے سمجھے، ان کا تقیہ کلام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بعض قسموں پر کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی نوٹس نہیں لے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لیکن ولکن یؤاخذ بما عقدتم ایمانا، لیکن وہ ضرور مواخذہ کرے گا تم سے ان قسموں کا جن کو تم نے پختہ کیا، سوچ سمجھ کے ان قسموں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اور آگے فرمایا ایسی قسمیں کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطمعون اہلیکم، اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 آدمیوں کو کھانا کھلائیں، اور کھانا بھی اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح اپنے گھر والوں کو آپ کھلاتے ہیں۔ تو اگر یہ 10 آدمیوں کو آپ نے کھانا کھلا دیا اور کفارے کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ اس کفارے کو قبول کر لے۔ ایک تو یہ تھا، اور دوسرا اگر کھانا نہیں کھلاتے او کسوتہم، یا پھر آپ جو ہے ان کو کپڑے پہنا دیں 10 آدمیوں کو، او تحریر رقبۃ، یا ایک غلام کو آزاد کر دیں۔ تو یہ 3 کنڈیشن پوری کر کے، 3 میں سے کوئی ایک پوری کر کے آپ کا کفارہ ادا ہو گیا۔ اب مجھے یہاں بتائیے، غور سے سنیے بات کو، کہ اس کفارے کا سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوا؟ کون؟ انسان کو جو قسم جس نے قسم اٹھائی ہوگی اس بندے کو نہیں، ہوگا اس کا تو اس نے فرض ادا کیا، لیکن فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ غلام غریب آزاد کو کرنے کا ہوگا۔ فائدہ ہوا۔ جی،
غلام آزاد کرنے کو، غلام کو فائدہ، سر دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوا، غریب اس میں اللہ لوگوں کی کو رضا، فائدہ غریب ہوا۔ انسانوں کو اور غریب اور ضرورت اب مندوں بات کو۔ سنیں، اب بات ادھر ادھر مت کریں، یہاں کلیئر پتہ چلتا ہے کہ کفارہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکہ معاشرے میں غریب لوگوں کو 10 آدمی کو کھانا کھلانا یا 10 آدمی کو کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا، تینوں میں سے ایک کرے گا تو یہ معاشرے کے اندر غربا کا فائدہ ہوگا۔ اللہ کی حکمتیں سمجھیں، باتیں دیکھیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اس میں بڑے احکامات کے فائدے ہیں۔ یہاں غربا کا ڈائریکٹ فائدہ ہے، معاشرے میں جو غریب لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کس قدر انسانوں کے بارے میں کیئرفل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن لَمْ یجد، جو یہ کام نہ کر سکے تینوں، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ ایام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تو کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم حلف لو، جب تم پکا قسم کر ہو، اور اس قسم کو توڑنے کا، اس قسم کو کفارہ ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اور فرمایا آگے وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب ہے قسموں کی حفاظت کرو؟ یعنی سوچ سمجھ کے قسم کھاؤ، اور اگر نہ پوری کر سکو تو پھر اس کی کفارہ ادا کرو۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ڈاکٹر صاحبہ، کہ سوچ سمجھ کر، ایسا نہیں کہ ہر بات پہ قسم کھا رہے ہو، نہیں، بڑے سوچ سمجھ کے، اور اگر قسم غلط اٹھائی ہے تو کفارہ ایکسیڈنٹ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ اسی طرح اپنے احکامات واضح کرتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ آپ اس حلف وہ کفارہ دینے کے بعد اس گناہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا معاف کر دیا۔ شکر اس بات کا۔ دیکھیں قرآن کتنی فائدے کے انسان کے لیے، کہ اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے معافی کے لیے کفارہ ادا کرے اور اللہ سے توبہ طائب ہو۔ آخر میں اس آیت میں بڑی کمال کی اللہ کی صفات جتنی آپ سمجھیں گے نا، کہ اس کا آیت کے آخر میں یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کیوں آئے ہیں، ان صفاتی نام کو سمجھنے کی وجہ سے خود آپ کا ایمان بڑا پکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ واللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا مولا ہے، مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں بندے کا مددگار ہے، کیوں مولا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ سر وہ اس کا مالک ہے، خالق ہے، اس نے اس کو بنایا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ خدا کے لیے آیت میں دیکھیں، ایسے ہی مت چھوڑ دیا کریں۔ واللہ هو العلیم حلیم الحکیم، وہ بہترین مددگار اس لیے ہے کہ اس کے علم میں ہے، اور وہ علیم اور حکیم ہے اس وجہ سے اس نے جو بندوں کو حکم دیا ہے یا جس چیز سے منع کیا ہے وہ تمام تر اس کے علم و حکمت پر مبنی ہے۔ مدد تو وہ کر سکتا ہے جو علیم بھی ہو اور حکیم بھی ہو۔ آپ کو ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جب آیت کے اندر موجود ہے تو اسی کو پکڑیے، اسی کو سمجھیے، تو اس کے سارے احکام علم اور حکمت پر مبنی ہیں۔ اگر کسی اور کو یہ خبط لاحق ہو گیا ہے کہ میں زیادہ علیم اور حکیم ہوں، تو وہ اپنے دماغ کا علاج کرائے۔ کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیشہ سے پہلے بھی، اب بھی اور آئندہ بھی علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اس لیے اسی کے احکامات جو ہیں وہ برحق ہیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر السلام علیکم، یہ جو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ 2 ٹائم کا کھلانا ہے یا 1 ٹائم کا؟ ایک ٹائم کا۔ اور دیکھیں کتنی حکمت کی باتیں ہیں جو ہم قرآن صرف پڑھ کے پڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن کی تو ایک ایک آیت میں آپ دیکھ لیں
یہ تھی آیت نمبر 2. اگر کوئی سوال ہے تو بتائیں ورنہ آیت نمبر 3 پہ چلتے ہیں. سر جی یہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس کا بھی جو ہے آپ تو غلام دیں گے تو کسی کو قرض ہو جس کا اس کا قرض ادا کرنے کی. اب آپ دیکھیے اگر وہ پہلے اگر نہیں ہے نا تو آپ کے پاس 10 وہ ہیں مسکین تو ہے نا، آپ ان کو دے دیں. آپ کیوں آلٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں جبکہ آپ کے پاس اس کا آلٹرنیٹ خود قرآن کے اندر موجود ہے؟ بات جی کلیئر ہے؟ جی سر. اب چلیے آیت نمبر 3 میں. وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. اب ذرا اس پہ توجہ دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کہی تھی. فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ، پھر جب اس بیوی نے کسی وہ راز ظاہر کر دیا وہ تو اب پہلی بات تو یہاں رک جائیے اور اس کو سمجھیے اتنے حصے کو کہ اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات راز میں بتائی. تو جب بھی کوئی بات حدیث میں آتا ہے، جب بھی کوئی آدمی بات راز میں بتائے تو اس پہ بندے جس نے بات سنی ہے اس پر کیا لازم ہو جاتا ہے؟ سر وہ کسی سر کے اس آگے کی بات حفاظت رکھے، اس بات راز سے راضی پردہ رکھے. پوشی. اس کی وہ اس کسی کی دوسرے حفاظت. سے وہ امانت ہے اس کے پاس، اور یہ کسی دوسرے کو بات بتانا وہی راز کی بات خیانت ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے. یہ بات حدیث کی بات بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی راز میں آپ سے بات کرے وہ آپ کے پاس امانت ہے، اور کسی دوسرے کو بتانا وہ خیانت ہے، امانت میں خیانت ہے. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات بیوی کو بتائی تو فلما نبأت بہ، جب اس بیوی نے اس راز کو ظاہر کر دیا، ہاں، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی. کس نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس بیوی نے راز کو راز نہیں رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ پاک نے سر. اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ عرف بعضہ وعارض عن بعض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اس ازواج مطہرات میں سے کسی نے کی تھی اور کسی حد تک تو اسے خبردار کر دیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا. یہ ہے عرفہ بعضہ وعارض عن بعض. فلما نبہا، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بات بتائی، قالت، اس ازواج مطہرات میں سے اس خاتون نے کہا، من انباک ھذا، یہ آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ قال نبانی العلیم الخبیر، فرمایا مجھے کس نے خبر دی ہے؟ العلیم نے، جو سب خبریں جانتا ہے، الخبیر، جو پوری طرح باخبر ہے، اس نے مجھے بات بتائی. اچھا، اب پہلے تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے مجھے ایک بات بتائیں کہ یہاں ازواج مطہرات کی اس بات کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جلدی بتائیں. قرآن میں باقاعدہ یہ وہ ایک میاں بیوی نمونہ کے ہے تعلقات اور کی ہماری بات ہے. جو مائیں ہیں اور ہمارے سب کے لیے ایک نمونہ ہے ازواج محترات، ہم عورتوں کے سر لیے. میاں بیوی کے باہمی جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں ہائٹ لائٹ کیا گیا ہے. اچھا، یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، اصل بات وہی ہے کہ یہاں احتساب ہو رہا ہے ازواج مطہرات کا بھی. اللہ پہلی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ احتساب فرما رہے تھے نا کہ آپ نے کیوں حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیا ہے. یہاں ازواج مطہرات کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا سٹیٹس عام عورتوں کا نہیں ہے، تم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی بیویاں ہو، اور تم سے اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راز کی بات کریں تو تمہیں دوسری کو نہیں بتانا چاہیے.
اور اگر یہ حرکت ہو گئی ہے تو فوراً معافی مانگتی. کیوں آپ سوال و جواب کر رہی ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ کوئی طریقہ ہے نبی سے بات کرنے کا؟ ذرا غور سے سمجھیے بات کو. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ فوراً معافی مانگیں، بجائے اس کے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ کون کس نے بتایا آپ کو. ایک تو یہ بات. دوسری بات، بڑی اہم بات جو اس آیت نمبر 3 سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی اللہ کے پیغامات ہیں. قرآن کے جو وہی ہے اس سے اور بھی آتی تھی، جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی ہے. حالانکہ اس چیز کا قرآن میں ذکر کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے خبر دے دی. تو اب یہاں پہلی بات کہ وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، تو یہ ایک واقعے کو سامنے لا کر اس کی نوعیت کے اعتبار سے احتساب کس کا کیا جا رہا ہے؟ امہات المومنین کا. اچھا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک بیوی نے دوسری بیوی کو بتا دیا، ازواج مطہرات میں سے ایک نے دوسری ازواج مطہرات کو بتا دیا. اس سے بلا کیا ظاہر ہوتا ہے؟ سر جیلس کی وجہ سے. نہیں 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 نہیں، جیلس کی وجہ سے بتا دیتے ہیں آدمی، کمال کرتے ہیں آپ. ان کے تعلقات انتہائی خوشگوار تھے. آپ کو لفظ جیلسی کہیں دور دور بھی نظر نہیں آتا. دیکھیں نا آپ، راز کی بات دوسری ازواج مطہرات کو اس کے ان کے اپنے درمیان تعلقات انتہائی خوشگوار تھے. اچھا، بات کلیئر ہے نہیں؟ چیزوں کو جی سر. سمجھیے تاکہ ہم اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بارے میں وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے طریقے بھی ہوتے تھے جو قرآن کی وحی ہے اس کے علاوہ، جس کا یہاں ذکر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَعَرَفَ بَعْدَهُ وَعَارَضَ عَنْ بَعْضٍ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی حد تک بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے چشم پوشی کی. یعنی یہ جزوی جو راز افشا کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فلما نبہا بہی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ خبر دی، قالت، تو اس خاتون نے کہا ازواج مطہرات میں سے ایک نے، من انباک ھذا، آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ تو اب یہاں اس کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو اپنے قصور کا اعتراف کرنا چاہیے تھا. تو یہاں اس کا احتساب ہو رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سورہ حجرات کی آیت 7 میں ایک ٹکڑا ہے آیت کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یاد رکھو، وَعَالَمُوا، اچھی طرح جانو چاہیے تمہیں، ان فیکم رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں. لہٰذا آپ بھلے سے ان کی بیویاں ہیں لیکن ان کا ایک سٹیٹس اللہ کا رسول ہونا ہے، اور اس حیثیت سے تمہیں فوراً معذرت کرنی چاہیے تھی. کیوں کہ جب سورہ حجرات کی اس آیت 7 کے ٹکڑے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ایک رسول کی مقام و مرتبے کے اعتبار سے ہونے چاہیے. اور خاص کر جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے تو خبر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو العلیم بھی ہے اور الخبیر بھی ہے، تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ اصلاح فرما رہے ہیں ان بشری غلطیوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی شاید کے معاملے میں، اور صحابیات سے، ازواج مطہرات سے جو انہوں نے غلطی کی. تاکہ کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں،
فوراً ان کی اصلاح فرما دی۔ کوئی سوال آیت نمبر 3 تک؟ سر یہ عرف بعدہ و عارض عن بعد، یہ نہیں سمجھ آئی بات۔ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کچھ چیزیں تو بتا دی، کچھ نہیں بتائیں۔ کیوں نہیں بتائیں؟ نبی اللہ کا نبی جو ہے وہ بڑا معاملہ فہم ہوتا ہے، اتنی بات کی جتنی ضروری تھی اس کی اصلاح کے لیے، باقی بات اس کو نہیں بتائی۔ یہ ہے الرفع انبار کا مطلب۔ اب بات ٹھیک سمجھ ہے آئیے؟ سر، جی سر۔ تو اور کوئی سوال آیت نمبر 3 تک؟ اب آ جائیے آیت نمبر 4 میں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تتوبا، اگر تم دونوں توبہ کر لو، تتوبا دو مؤنث کے لیے، اللہ، اگر تم اللہ کے لیے توبہ کر لو یا اللہ سے توبہ کر لو، فقط صغت قلوبکما، کیونکہ تمہارے دل جو ہیں وہ سیدھی راہ سے ہٹ گئے تھے۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کی کہ مل کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کریں گی، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَوْلَاهُ، تو اس کا مددگار اور مولا کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ تعالی۔ نمبر 2 جبریل وصالح المؤمنین۔ اب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں اتنی محبت ڈالی اللہ نے ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، اور جبرائیل امین جیسا فرشتہ جو سارے فرشتوں کا سردار ہے۔ اصل میں اللہ خود کافی ہے، لیکن یہ اللہ ان لوگوں کو ایک اعزاز بخش رہا ہے، جبرائیل کو بھی اور صالح مومنین کو بھی اور ملائکہ کو بھی۔ تو اللہ کے بعد جبرائیل اور صالح مومنین اور ملائکہ، بعدہ ذالک ظہیر، اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ تو یہ اصل میں ایک بات سمجھ لیں آسانی سے، کچھ مفسرین سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا وَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا، اس کا معنی دلوں کی سختی نہیں ہے۔ عربی زبان کے جاننے والے کہ اس کا معنی ہے تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں۔ ظاہر سا وہ ازواج مطہرات تھیں، تو ان کے دل تو اللہ کی طرف پہلے سے ہی متوجہ تھے، ایک غلطی ان سے بشری تقاضوں کے تحت ہو گئی تھی، تو وہ مائل تو تھے ہی۔ تو اس لیے یہاں یہ بات کہنا کہ نعوذ باللہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی سوال اس پر؟ جی سر جی، یہ جو آیا نا آخر میں بعد ذالک ظہیر، اس کو تھوڑا سا کھولیں۔ دیکھیں نا، اللہ تو مددگار ہے ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد اور کون ظہیر ہیں، کون مددگار ہیں؟ جبریل بھی ہے، صالح مومنین بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں۔ بعد ذالک، اللہ کے بعد وہ مددگار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اللہ نے خود بھی اور جبریل اور صالح مومنین اور ملائکہ کو بھی دل میں یہ ڈال دیا ہے کہ وہ اس نبی کی تعظیم اور اس کے مددگار بنے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر جی، جزاک اللہ۔ اچھا، تو یہاں ذرا آپ کو جو لوگ بغض رکھتے ہیں نا ازواج مطہرات سے، وہ انہوں نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اور وہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تحقیق کی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، حمید الدین فراہی مرحوم جو انڈیا کے بہت بڑے قرآن کے عالم ہیں عربی زبان کے، انہوں نے اس کا عربی اسلوب کو مدد رکھتے ہوئے یہ ترجمہ کیا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ترجمہ ہے۔ تو کوئی سوال؟ یہاں تک کوئی سوال نہیں ہے؟ اب آگے بڑی اہم چیز آ رہی ہے اسی آیت میں۔ یہ 4 تھی نا،
اور آیت نمبر، اگر تم نے اس نبی کے خلاف کوئی گشت جوڑ کر لیا ہے، خواتین ازواج مطہرات کو کہا گیا ہے، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ خود اس کا ولی ہے، اور اس کے بعد جبریل ہو، صالح مومنین ہوں، ملائکہ ہوں، یہ سارے کے سارے اس کی مددگار ہیں۔ اب ذرا آواز سنیے، بڑی آیت نمبر 5 بڑی سخت آیت ہے۔ عسیٰ ربکم، ہو سکتا ہے، بعید نہیں ہے کہ رب، عسیٰ ربہ عسى ان، ربه، میں پڑھ رہا ہوں، عسیٰ ربہ ان طلقکن، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دیں، ان یبدلہ ازواجن، تو وہ انہیں بیویاں عطا فرمائے، بدلے میں کون سی؟ مومناتن، پکی سچی مومن، قانتاتن، پکی سچی فرما بردار اطاعت گزار۔ اس کے بعد فرمایا طیباتن، توبہ کرنے والیاں، عابدات، طیبات ہاں تائباتن، تائباتن، جزاک اللہ، توبہ کرنے والیاں، عابداتن، عبادت گزار، سائحاتن، روزہ دار، سیباتن، شوہر دیدہ، و ابکارن، اور کنواریاں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سارے رشتے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں ہر آدمی کے، تو خاص کر اللہ تعالیٰ تو مددگار ہے اپنے نبی کا۔ اگر یہ بیویاں ایکا کریں، یہ ازواج مطہرات، تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے تنبیہ کر رہا ہے کہ پھر ہم اپنے نبی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بیویاں دیں گے جو ان خصوصیات اور ان صفات کی حامل ہوں گی۔ اب یہ اس وقت یہ نمونہ آئینہ رکھ دیا گیا ہے کہ عورت جو مومن، ایک شادی شدہ عورت ہے، وہ مومن ہونی چاہیے، وہ فرم بردار ہونی چاہیے، وہ توبہ کرنے والی ہونی چاہیے، وہ عبادت گزار ہونی چاہیے، وہ روزے رکھنے والی ہونی چاہیے، چاہے وہ ہو شوہر دیدہ ہو یا کنواری ہو۔ تو یہ ہے اعلیٰ صفات جس کا ایک آئینہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے سامنے رکھ دیا گیا، اور یہ ہر مومن عورت کے لیے ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہو؟ سر یہ صحیح بات ہے، یہ جی اس کو کریں، صحیح ہاں، بات ہے۔ دیکھیں نا، ایک خاتون جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں تھیں وہ مطلقہ تھیں، وہ پہلے شوہر سے تھیں، پھر ان کو طلاق ہوئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں آئی، سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ یہ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جی سر، آ ہاں گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مومن عورت کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، جب ہو جائے تو اس کو یہ صفات جو ہیں وہ صفات اس کے لیے ضروری ہے۔ سر السلام علیکم، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے جی کہ فرمائیں۔ سر یہ خصوصیات تو ازواج مطہرات میں موجود تھیں، آپ کا کیا خیال ہے، تو مومن عورتیں اس سے مبرہ ہیں؟ نہیں سر، لیکن مطلب یہ اس کا اسپیسیفکلی کہ وہ تم سے یہ بہتر ہوں آئینہ گی۔ پہلے ان کے سامنے رکھا گیا ہے کہ یہ خوبیاں ازواج مطہرات تم میں ہونی چاہیے، لیکن ساری اہل ایمان عورتوں کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے، نہیں ہیں تو ان خوبیوں کو اختیار کریں۔ قرآن میں صرف اس لیے نہیں آیا کہ یہ تنبیہ ان کو کی گئی ہے، بلکہ قرآن میں اس لیے آئے کہ اہل ایمان عورتیں دیکھ لیں کہ کن اوصاف کی عورتیں حامل ہونی چاہیے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جی سر۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہدایت کے پہلو کو نہ بھولیں، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم ان واقعات کو پڑھ کے، یہ قرآن اس لیے آیا کہ ہمیں اپنے اس آئینے میں اپنی شکل دیکھنی چاہیے۔ جی سر، ہمارا ذہن ادھر جاتا ہی نہیں، بس پڑھ جاتے ہیں، سمجھ بھی جاتے ہیں ترجمہ، لیکن اصل جو بات ہوتی ہے وہ نہیں، ہم لوگ ذہن میں کم ہی آتی ہے۔
डॉक्टर साहब शुक्र बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन कुरान नाज़िल इसलिए हुआ कि मैं और आप इस कुरान से हिदायत हासिल करें। ये वाक़यात हिदायत के लिए बयान हुए, लिहाजा मोमिन मर्द हो या औरत हो उसका फर्ज है। अच्छा, अब यहाँ रुक कर जरा मैं आपके सामने इन 5 आयत जो हमने पढ़ी हैं इनके बारे में बड़ा खुलासा पेश करता हूँ, जो कितना आप देखें जरा। पहली बात जो कही गई है वो ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनको हद्दे एतदाल में रहना चाहिए। ये ना हो कि मियाँ बीवी की खुशनुदी के लिए हराम माल कमा रहा है, जैसे आज आप देख रहे हैं मुसलमानों में, उसकी और अपनी औलाद। इसलिए कुरान कहता है कि सूरह तगाबुन में कि ये माल और औलाद तुम्हारी दुश्मन है। क्यों? दुश्मन तो वो होता है जो बुरे नताइज की तरफ ले जाता है। और आज आप देख रहे हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अज़वाज मुतहरात को ये हिदायत का मकसद ये है कि आज मुसलमान मर्द और औरत बहुत अच्छी तरह देखें कि वो अल्लाह के अहकामात को पूरा कर रहे हैं या नहीं, और इस बात को पूरी तरह मॉनिटर करें, इसका अपना एहतसाब करें। वरना अगर इसको छोड़ेंगे और गलत रास्तों पे निकलेंगे तो शैतान कहीं दूर ले जाएगा उनको गुमराही में। पहली बात। नंबर 2, एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखा जाए। अगर आप कहेंगे तो मैं किसी वक्त आपके सामने खावंद के क्या हुकूक हैं जो बीवी पर के फ़राइज़ हैं और बीवी के क्या हुकूक हैं जो खावंद के फ़राइज़ हैं वो आपके सामने रखूँगा। उनको एक मोमिन शादीशुदा मर्द और औरत को पता होना चाहिए और उन हकूक की पासदारी की जानी चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात बड़े गौर से सुनिए, वो ये है कि अल्लाह ताला के हुकूक को तमाम मामलात में क्या किया जाए? फौकियत दी जाए। क्यों? कि अल्लाह ताला के हुकूक पूरे करेगा मर्द भी औरत भी, और खुशदिली से उसकी रजा के लिए, तो इंशाअल्लाह उनके दरमियान कम से कम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। कोई सवाल? ये देखें कितने इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं। एक शादीशुदा मर्द और औरत के लिए कितनी बड़ी हिदायत हैं। अगर इन पर अमल करे तो ये जिंदगी उनकी जो अज़वाजी जिंदगी है वो रश्क जन्नत बन जाए। सर ये खसूसियात सुन के और अपने आप को देख के बंदा कसम से आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए और हम लोग कैसे। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने ठीक कहा। ये मोमिन को समझ के फौरन अपनी इस्लाह की तरफ माइल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं भी यही सोच के बड़ा दिल डर गया ये आयात सुन के, और मैं इसको रिलेट कर रही थी इस चीज से कि पहले जो आयात है उनमें कुरान पाक में एक जगह मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया गया, तो उससे भी राजदारी का ही पहलू निकलता है और अमानत का। इसी तरीके से इन आयात में भी इस पे ही जोर दिया गया है। तो बड़ा दिल डर सा गया ये सुन के कि हम लोग किस कदर गैर मुहतात रवैया अपनाते हैं आमतौर पर। बस यही कुरान के तालिब इल्म की कोशिश होनी चाहिए कि इनकी रूह को समझ के अपनी ज़िंदगी में इनकी इस्लाह कर ले कोताहियों की, ताकि अल्लाह के सामने जब पेश हो तो अल्लाह ताला और उससे राज़ी बरज़ा हो। सर जी मैं छोटी थी ना तो मैंने बहुत जल्दी किताबों में ये पढ़ लिया था कि अल्लाह और रसूल की अताअत के बाद शोहर की अताअत औरत पे लाजिम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पूरी की है। अल्लाह ताला कबूल करे और मियाँ भी राजी हो। उसकी तो बख्शिश ही नहीं होती जिसका मियाँ राजी ना हो। और आजकल की औरतें देखें वो कहती हैं कि ये काम मैंने किया है, ये मैं क्यों करूँ, ये मियाँ खुद करे। जबकि इसको फजीलत हासिल है कि अगर मियाँ का काम करेंगे तो हमें दर्जा मिलेगा। इस चीज को तो देखती ही नहीं है औरतें। फिर तालीम किस काम की? ये तालीम सेकुलर है,
یہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو آزاد کرتی ہے. آپ جس دنیا میں رہتے ہیں نا، کاش آپ کو پتہ ہو کہ یہاں عورت بیچاری جہالت میں اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ یہ شادی کرنا ہی فضول ہے. اور آپ مغرب میں جا کے دیکھیں، میں آپ کو بالکل تازہ ترین صورتحال بتا رہا ہوں، وہ خواتین شادی کرتی ہی نہیں ہیں. جب شادی نہیں کرتی تو آپ دیکھیں کہ وہ کس قسم کی عریانی اور فحاشی کو فروغ دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو طرز زندگی ہمارے لیے بتایا ہے وہی بہترین ہے. بے شک بہت بہترین ہے سر. اس سے تو انسان اتنا خوش ہوتا ہے، خوشی خوشی کرتا ہے، اور گھر جنت کا گہوارہ ہوتا ہے، اور بچے بھی وہی سیکھتے ہیں جو اپنے ماں دنیا باپ میں کو کتنا دیکھتے ہیں. اطمینان ہوتا ہے. آپ اللہ کے بالکل احکامات کی پابندی کر کے کس قدر اس کی رضا حاصل کرتے ہیں، اس کا آپ کو اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اس کو کرتے ہیں. بے شک. سر جی ایک بات ذرا کلیئر کر دیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ عورت کو پوچھنا چاہیے اپنے شوہر سے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی، یہ صحیح روایت؟ دیکھیں میں نے نہیں پڑھی، میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. عورت، ایک بات میں بتا دوں، اگر واقعی قرآن کی صحیح سمجھ بوجھ رکھتی ہے تو اس کو بالکل قرآن صاف صاف بتاتا ہے تیرا طرز عمل یہ ہونا چاہیے، تیرے پہلے طرز فکر یہ ہونی چاہیے، یعنی ایمان یہ ہونا چاہیے، عمل یہ ہونا چاہیے. اگر وہ اس کے اوپر کر رہی ہے، اللہ بڑا شکور، بڑا قدردان ہے. اس کی ایک ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ایک ایک برائی سے بچنا اس کے لیے جنت کی راہ ہموار کرے گا. یہ ایمان اگر شعوری ایمان ہے نا، تو میرا ایمان ہر وقت مجھے گائیڈ کر رہا ہے کہ یہ تم ٹھیک کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، غلط کو ٹھیک کرو. یہ اسی وقت ممکن ہے جب میرا ایمان شعوری ہو. اور شعوری ایمان تلاوت آیات قرآن کو سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ اس پہ عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا اور سمجھنا. اللہ پاک ہم سب کو ہمت توفیق دے پڑھنے کے اور اس پہ عمل کرنے کی سر. آمین آمین ثم آمین. ایک بات اچھی طرح نوٹ کریں، اگر گھر کے ماحول میں محبت اور یگانگت کا رنگ غالب ہو اور انسان محتاط رہے کہ اللہ کی نافرمانی میاں بیوی دونوں نہ کرے اور اللہ کی حدود نہ توڑے، تو پھر اس کے اولاد بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ ان کے سامنے سب کچھ ہوگا، اس کو کاپی کریں گے، اور ان کی زندگیاں بھی ایسی ہوں گی وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے. اور سب سے بڑی بات، دونوں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے. آگے آ رہی ہے انشاءاللہ کل کریں گے. میں نے آپ کے سامنے آیت 5 تک کر دی ہے، آیت 6 کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، کل کریں گے. کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا آپ کو پوری طرح صورت تحریم کے جو اللہ تعالیٰ نے جو اس میں احکامات دیے ہیں ان کی حکمتیں سمجھ آ گئی ہیں. جی سر بہت اچھی طریقے سے الحمدللہ جی جزاک بہت اللہ. اچھی طرح سمجھایا آپ نے، ماشاءاللہ. بس ہم عمل کریں، پھر دیکھیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں وہ اطمینان نصیب فرمائے گا، وہ سکون ہوگا کہ ہم ان مشکلات میں اپنی تربیت بھی کر رہے ہوں گے. مشکلات میں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و استقامت عطا فرمائے گا. نعمتوں پر شکر کریں گے تو اللہ اور نعمتیں بھی دے گا اور آخرت میں جنت بھی دے گا. یہ اللہ کی سب سے باتیں. بڑی آمین بات ثم سر جی آمین آپ نے سر. جو بولی ہے نا تو یہ ہے کہ صبر کی بہت ضرورت ہے. صبر ہی صبر ہے پوری زندگی میں. میں نے آپ کو کئی دفعہ حدیث سنائی ہے، اس کو آپ پلے باندھ دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اور یہ جی جی مومن ہی کے لیے ہے. جی جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. اور جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں وہ شکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں. سبحان اللہ. اور ہماری ساری عبادتیں اصل میں اللہ کا شکر ہے، کہ اس کی نعمتوں کا شکر کیا ہے کہ اس کی عبادت کرو.
बेशक, जज़ाक अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, इबादत से समझ आई कि हम कुरान की जो तिलावत करते हैं तो वो हमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं समझ के, तो हमें एक रूटीन होनी चाहिए ना, कुरान के हफ्ते में 15 दिन में हमारा मुकम्मल होना चाहिए या महीने में। देखें, अगर आपने बगैर समझे उसको मुकम्मल हफ्ते में कर दिया या एक दिन में कर दिया या एक महीने में कर दिया, इसके मुकाबले में आपने आयात पढ़ी, समझी, उन पर अमल शुरू कर दिया, चाहे वो थोड़ा पढ़ा लेकिन आपने समझ के गौर व फिक्र के साथ शऊर के साथ पढ़ा, आपके ईमान में इजाफा हुआ, आपके अमल में इजाफा हुआ, ये बेहतर है या वो कुरान ख़त्म कर देना बेहतर है बगैर सोचे समझे? नहीं, सोच समझ के पढ़ना चाहिए। हम पढ़ते हैं, मैं सोच रही कंफ्यूज हो रही थी कि हम लोग सोच समझ के पढ़ते हैं लेकिन तनावत आयात का हक अदा नहीं हो रहा, ये यूं लग रहा था मुझे ना। देखें ना, आप एक बात समझें, हमें अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये सलाहियत रखी है कि हम हक को पहचानें और हक के मुताबिक अमल करें। जी। अब हमारे रुकावट क्या बनती है? हमारी ख्वाहिशात, दुनिया के तकाजे। हम उन दुनिया के तकाज़ों को कम से कम लिफ्ट कराएं और हम अल्लाह की बात को समझें, उसको अपनी फिक्र का भी हिस्सा बनाएं और अपने अमल का भी। इंशाअल्लाह मामला बड़ा आसान होगा, लेकिन अगर ये कर सकें तो। यही करते हैं, इंशाल्लाह सर। आपके साथ रह के ना हमने ये चीजें सीखी हैं, हमारे अमल में तब्दीली आई है। हमारे अपने घर वाले कहते हैं कि अब पहले भी अच्छी थी लेकिन अब बहुत ज्यादा समझदार हो गई हो। कुरान हमें समझदार बनाता है ना। बनाता है, बिल्कुल बिल्कुल। ये सर किताब समझ के पढ़ते रहे ना तो फिर आदमी बाज आ जाता है बहुत से बुरे कामों से। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको ये तौफीक फता फरमाए ताकि हम इस कुरान का हक अदा करें। आमीन रब्बना सुम्मा तक़ब्बल आमीन। मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ये आगे जो 6 आयात हैं ये पढ़ के आएँ, समझ के आएँ, ताकि आपको फिर अच्छी तरह बात समझ में भी आएगी और हमारे अमल का इंशाअल्लाह हिस्सा भी बनेगी।